بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف اپنی کتاب کی ریڈنگ جاری رکھیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم سورہ کے متن کی طرف آ رہے ہیں، اور اس درس میں جو کہ درس نمبر 9 ہے اور یہ صفحہ نمبر 79 سے شروع ہو رہا ہے۔ اب آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے لفظ واقعہ یعنی جو قیامت کا نام ہے، جس نام سے پروردگار نے اس آیت میں قیامت کو یاد کیا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اب انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی ایکسپلینیشن دینا شروع کی ہے۔ آئیے ہم سب ایک دفعہ پھر سے مل کے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ آثار کے اعتبار سے قیامت کے مختلف نام۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں قیامت کے مختلف نام بیان فرمائے، جو کہ 70 سے زیادہ ہیں۔ قیامت ایک بہت عظیم دن ہے جو کہ اپنے عظیم آثار اور اعتبار سے اس کے نام بھی مختلف ہیں، اور اس کے ناموں میں سے کچھ امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں مناجات کے ضمن میں نماز کے بعد بیان کیے ہیں۔ مفاتیح الجنان میں بھی یہ دعا مذکور ہے۔ اگر دعا کے لیے فرصت ہے تو توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ قیامت کے ناموں میں سے آزفہ اور قاریہ اور یہاں الواقعہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ واقعہ کیا ہے، یعنی کہ جو اس سورہ واقعہ کا نام ہے واقعہ۔ کوئی بھی اہم امر جو کہ عالم میں اس طرح رونما ہو جس کی وجہ سے انقلاب اور بڑی اہم تبدیلیاں واقع ہو جائیں تو اسے واقعے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روز عاشور، جس میں وحشتناک اور غمناک قصہ عمل میں آیا، جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ کوئی دن بھی قیامت کے دن کی طرح نہیں ہے۔ تمام انقلاب دنیا مل کر ایک طرف اور واقعہ قیامت دوسری طرف۔ صفحہ 80۔ پھر بھی دنیاوی انقلاب کوئی اہمیت نہیں رکھتے قیامت کے مقابلے میں۔ زلزلہ قیامت پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ قیامت کا زلزلہ ہے، دنیا کا نہیں۔ قیامت میں خورشید لیٹ جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا، ستارے لوٹ جائیں گے۔ اسے صرف سورج گرہن سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی ہیڈنگ قیامت واقع ہو گئی ہے۔ وہ نقطہ جو قیامت سے مربوط آیتوں میں مشاہدہ ہوتا ہے، وہ قیامت کے برپا ہونے کو ماضی میں استعمال کرنا ہے، جبکہ قیامت یعنی زمانے مستقبل میں برپا ہوگی، جبکہ قیامت ابھی واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ قرآن اسے ایک طے شدہ واقعہ حساب کر رہا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، اس وقت قیامت واقع ہوگی۔ یہ اصطلاح قرآنی عرب کے استعمال کے مطابق ہے۔ اسی طرح دیگر مختلف زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ بات کہ جس کے وقوع میں کسی قسم کا شک و تردد نہ پایا جائے اسے واقع ہوا تصور کرتے ہیں، کیونکہ مضارع محقق الوقوع ماضی کے حکم میں ہے۔ قیامت آنے والی ہے آئندہ زمانے میں، لیکن اس کے وقوع میں کسی قسم کے شک و شبے کے ہونے کی وجہ سے اس طرح شمار کیا گیا ہے جیسے کہ واقعہ ہو گئی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے زیر کی مثالوں پر توجہ کیجیے۔ صفحہ 81۔ اگر چند فرسخ سیلاب آ چکا ہو اور شہر میں داخل ہونے والا ہو، دراصل شہر جو کہ اس خبر سے واقف ہو گئے ہوں تو ایک دوسرے کو خبر دیتے وقت کہیں گے کہ سیلاب آ گیا اور شہر کو پانی بہا لے گیا، کیونکہ یہ مسلم اور قطعی بات ہے، لہٰذا آ گیا اور بہا لے گیا کہ لفظ جو کہ زمانے ماضی کا ہے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک سیلاب آیا نہیں ہے اور کسی کو بہا کر نہیں لے گیا، لیکن مسلم الثبوت ہونے کی وجہ سے ماضی استعمال ہوئے۔ قیامت بھی اہل دل کے لیے قطعی اور یقینی ہے، جسے واقعہ شدہ حساب کرتے ہیں۔ ان خطوط میں جس میں امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کو
تحریر فرمایا، ان خطوط میں لکھا گیا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اما بعد فإن الدنیا کأنہا لم تکن والآخرہ کأنہا لم تزل، یعنی دنیا ایسے ہے جیسے کہ نہیں تھی، اور آخرت ایسے ہے جیسے کہ ہمیشہ سے ہے اور زائل ہونے والی نہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، اس وقت قیامت برپا ہوئی۔ اگلی ہیڈنگ، قیامت کے وقوع میں جھوٹ نہیں ہے۔ لیس لی وقعتها کاذبہ، قیامت کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے۔ کاذبہ فاعلہ کے وزن پر ہے، جو مصدر کے یعنی کذب یعنی جھوٹے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قیامت کی حقیقت ہونے میں قرآنی خبر کے علاوہ عقل بھی ہے، اور عقل بھی یہی حکم کرتی ہے کہ قیامت واقع ہوگی۔ اسی لیے عاقل سمجھتا ہے کہ یہ عظیم دنیا پلٹنے والی ہے، کیونکہ اگر حیات بشر کو اسی عالم میں منحصر کر دیں تو یہ حکمت و مصلحت کے خلاف ہے اور لغو اور بیہودہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں بہت ہی برا ہے کہ ہم زندگی کو اسی عالم میں منحصر کر دیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں عالم وجود کے ذرے ذرے میں مصلحت موجود ہے۔ انبیاء نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نے خدائے یکتا کی دعوت اور میعاد یعنی قیامت کی خبر دی۔ قرآن مجید کی تقریباً 1000 آیتیں معاد و بہشت و دوزخ کے بارے میں ہیں۔ خدا کرے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے دل بیدار ہو جائے، الہی آمین۔ اگلی ہیڈنگ، نیچے گرانے اور اوپر اٹھانے والا ہے۔ خافضتاً رافعہ، نیچے اور اوپر جانے والا ہے، یعنی قیامت وہ دن ہے جس میں بعض کو پست کرے گا اور پامال اور ذلیل اور بدبخت اور چھوٹا، جس کی مدد کے بارے میں کوئی بھی اعتبار و توجہ نہیں کرتا اگر وہ دنیا میں عزیز اور صاحب عزت تھے، اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کو جنہیں دنیا حقیر اور کم سمجھتی تھی اور ان کی کوئی قدر و قیمت دنیا میں نہیں تھی، وہ بلند ہوں گے۔ تاج عزت ان کے سروں پر ہوگا، ان کے کندھوں پر خلعت ہوگی، یہ خدا کے عزیز بندے ہوں گے۔ دیکھا ہے ان افراد کو جو ڈر کی وجہ سے فرار طلب کرتے ہیں کتنی ذلت والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اکثر لوگ قیامت میں اسی طرح ہوں گے، جو اپنے بچوں، عورتوں، ماں باپ، بہن بھائی سے فرار چاہیں گے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنا حق مانگ رہا ہوگا۔ کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی ان کی صورتوں پر۔ صفحہ 83، گرد و غبار ہوگا جس سے خواری و ذلت ٹپک رہی ہوگی۔ ذلت و رسوائی اور انگشت نمائی کی وجہ سے چاہیں گے کہ فرار مل جائے، لیکن فرار نہیں ملے گی۔ انقلاب دنیا میں دیکھتے ہو کہ جب بادشاہ تخت سے نیچے آتا ہے تو کس طرح سے وہ جو عزت والا بادشاہ تھا لیکن کس طرح سے ذلت میں گر جاتا ہے۔ اس انقلاب کی نسبت یا قیامت کے انقلاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اسباب عبرت ہے اور نمونہ کہ کس طرح قیامت نیچے لائے گی۔ اپنی بات کو سمجھانے اور تشریح کی خاطر تاریخ سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ ہیڈنگ، خلیفہ جو کہ بھیک مانگ رہا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خلیفہ عباسی القاہر باللہ برادر المعتز باللہ کہ جس کی حکومت کو بلا دشواری حکومت کرتے ہوئے 2 سال بھی نہ گزرے تھے، اس کی حکومت بہت وسیع تھی۔ ایران، بحرین، حجاز، مصر، شام وغیرہ سب اس کی زیر سلطنت تھے۔ کچھ لوگ اسے اندھا کر کے اس کی خلافت کو ختم کرنے کے بعد اس کے مال کو درہم برہم کر کے چلے گئے۔ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ مسجد جامعہ بغداد میں اس کو دیکھا گیا کہ اندھے ہونے کی وجہ سے عصا ہاتھ میں سنبھالے جماعت میں کھڑا کہہ رہا ہے، رحم کرو اس پر جو کل تم پر حکومت کرتا تھا، آج وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے۔ صفحہ 84، حقیقت میں مرنا اس کے لیے اس کی زندگی سے بہتر ہے، لیکن خدا نے اس کو باقی رکھا تاکہ دیگران کے لیے اسباب عبرت بن سکے۔ کتنے عزیز لباس فاخرہ زیب تن کرتے تھے، لیکن قیامت میں عریاں ہوں گے۔ وائے ہو عریاں ہونے کی شرمندگی و ذلت محشر سے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کیا نالہ کر رہے ہیں دعائے ابو حمزہ سمالی میں، جو کہ اس ضمن میں ہے کہ اب کی من بخرو وحی من قبری عریانا ذلیلا حامدا نقلی علی ظہری۔
اگلی ہیڈنگ، نیکی کی بھیک اور خود میں سرگرمی۔ کتنے افراد جن کے ہاتھ ایک نیکی کی خاطر دراز ہوں گے، روزے انفسنا ہے، کوئی وہاں پر کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، سب کے سب خود اپنے ہی مشغول ہوں گے، ہر شخص خود کی فکر میں ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء کے بارے میں بھی ملتا ہے، وہ بھی وَأَنفُسِهِ بولتے ہوں گے کہ خدا ہی ہماری فریاد کو پہنچ۔ فقط خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جنہیں امت کی فکر ہوگی، جو کہہ رہے ہوں گے ربی امتی، خدایا میری امت کی فریاد سن لے۔ بحار الانوار کی چھٹی جلد میں ایک حدیث جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالت احتضار کو بیان کرتی ہے کہ جب پیغمبر حالت احتضار میں تھے، جب انہوں نے حضرت زہرا سے بات کرتے ہوئے فرمایا، میں جہنم کے دہانے پر کھڑا ہوں گا جب میری امت وارد ہوگی، کہوں گا رب سلم امتی، پروردگار میری امت کو دوزخ سے نجات دے۔ اگر دعائے پیغمبر ہمارے شامل حال نہیں تو کون ہے جو سلامت کے ساتھ وارد ہوگا؟ اور خدا نے بھی فرمایا ہے کہ پیغمبر کو راضی رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک فارسی کا شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ چہ غم دیوار امت را کہ باشد چیوں تو پشیماں، چہ پاک از موج بحر را کہ باشد نوح کشیباں۔ اگلی ہیڈنگ، عزاداران حسین کے لیے بشارت۔ اسی طرح کی تعبیر عزاداران امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ مسجد میں حالت گریہ میں عرض کیا، میں نے خود کو تیرے سپرد کیا، اور وہ لوگ جو زیارت کی خاطر میرے حسین علیہ السلام کے لیے جائے گا وہ ہوں گے جو عزائے حسین کو برپا کرتے ہیں، اور تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہاں پر درس نمبر 9 ختم ہوتا ہے، صفحہ 85 پر۔ اب ہم صفحہ نمبر 86 پر موجود ہیں اور درس نمبر 10 کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ ہیڈنگ، قیامت کا سچا اور نزدیک ہونا۔ جاہل کے نزدیک عالم آخرت دور، جبکہ اہل یقین کے نزدیک ہر نزدیکی سے نزدیک تر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جاہل کے نزدیک آخرت بہت دور ہے اور اہل یقین کے نزدیک سب سے قریب۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ قیامت کو دور دیکھتے ہیں جبکہ ہم اسے نزدیک دیکھتے ہیں۔ ریفرنس موجود ہے یہاں پر کہ یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ ریفرنس میں موجود ہے سورہ نمبر 70 آیت نمبر 6۔ انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا۔ دنیا کی کل عمر آخرت کے مقابلے میں جس کا ایک دن 50,000 دنیاوی سال کے برابر ہوگا، اور یہ آخرت ہمیشہ ہے، جبکہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، جلد ہی گزر جائے گی، اور ایسا لگتا ہے کہ آخرت کل کے ہی روز ہے۔ بس اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہوگی، ایسا ہے جیسے واقع ہوئی، یعنی بہت نزدیک ہے۔ جی ہاں، قیامت نزدیک ہے۔ پھر اس کا ریفرنس موجود ہے قرآن سے، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 17 میں پروردگار کا ارشاد ہے، لَإِلَّا السَّاعَةَ قریب، قیامت نزدیک ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ مضارع جس کا ہونا قطعی ہو ماضی کے حکم ہے۔ صفحہ 87۔ لیس لوقعتها کاذبہ، یہاں حالانکہ قیامت کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے، یہ خبر سچی اور درست اور حقیقی ہے کہ قیامت ہے۔ ہم نے کہا کہ کاذبہ مصدر کے معنی بھی کذب ہیں۔ دوسری بات جو اس میں کہی جا سکتی ہے کہ کاذبہ اپنے معنی صفی پر رہے، یعنی ترجمہ عبارت اس طرح ہوگا کہ قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے اور اس کی خبر دینے والا سچا ہے، یعنی لیسا لوقعتها نفس کاذبہ۔ اس بنا پر کاذبہ نفس کی صفت ہوگا موجود، جبکہ موصوف حذف ہے۔ تمام مادیوں، کفار اور
فاسقین کے لیے انبیاء اولیاء کا صادق ہونا واضح ہو گیا ہے اور عالم شہود ہے۔ اگلی ہیڈنگ، قیامت کی روشنی تاریک دنیا کی نسبت سے۔ قرآن میں معمولاً قیامت کے لیے یوم یعنی روز کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، مثلاً لا اقسم بیوم القیامہ، حالانکہ آفتاب قیامت لپیٹ دیا اور پیچیدہ کر دیا ہوگا۔ یہ اس کا ریفرنس موجود ہے۔ نمبر 2، اذا الشمس کورت، سورہ تکویر کی آیت نمبر 1، اور یہ ریفرنس نمبر 2 ہے اس پیج کا۔ تو اس وقت صرف نور ولایت اور نور ایمان کام کرتے ہوں گے۔ آگے یہ ریفرنس نمبر 3 ہے، اور یہاں پر نمبر 3 میں انہوں نے کہا ہے اس مطلب کی تفصیل معارف از قرآن کی تفسیر میں مؤلف نے بیان کر دی ہے۔ مومن کے لیے ولایت کا نور اس کے دل میں روشن ہے اور ہر جگہ منور ہوگا، لیکن غیر مومن کے لیے صرف تاریکی ہوگی۔ اس کے بارے میں مختلف تعبیر ذکر ہوئی ہیں۔ یوم کے بارے میں مناسب وجہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں شب ہے اور جہل و غفلت کے اندھیروں نے اس کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، صفحہ 88۔ لیکن قیامت سراسر حضور و شہود ہے۔ دنیا میں چاہیے کہ غیب پر ایمان لائے، لیکن قیامت میں بہشت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت کی دوری سے آ رہی ہوگی۔ آتش جہنم زبان بلند ہے، اہل میزان عدل الہی اور اعمال کا مجسم ہو کر سامنے ہونا، اس کا کس طرح انکار ممکن ہے؟ مقام انبیاء اور عظمت انبیاء اہل ایمان کے لیے آشکار ہے، اسی وجہ سے روز قیامت ہے اور دنیا اس کے مقابلے میں شب ہے۔ اہل دنیا اس وقت غفلت میں ہے اور جو بھی سنتے ہیں ان کے لیے خبر ہوتی ہے، لیکن شنیدن کی بود مانند دیدن، یعنی کیا مطلب ہے؟ ریفرنس میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ سننا دیکھنے کی طرح کب ہوا کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں زمخشری کا قول، یہ اگلی ہیڈنگ۔ دوسری وجہ جو کہ اس آیت میں یعنی کاذبہ کے ذیل میں زمخشری سے نقل ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب غائلہ یعنی مصیبت و شر آئے، وہ افراد جو نفس پر مسلط ہوں گے وہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، اور خود کو تلقین کریں گے کہ کچھ نہیں ہے تاکہ اس سے نمٹ سکیں گے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اس سے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور خود کو کہتے رہیں گے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی مصیبت کاذبہ ہے، جھوٹ کی طرح ہے، اور ہم دنیا میں نفس کاذبہ رکھتے ہیں، صفحہ 89۔ لیکن قیامت میں لیسا لوقعتها کاذبہ، یعنی قیامت کے لیے نفس کاذبہ درکار نہیں ہے۔ کوئی بھی خدا کی رحمت کے سوا نجات کی امید نہیں رکھے گا، اور کوئی بھی خود کو تسلی نہیں دے سکتا تاکہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکے۔ قرآن مجید میں صریحاً ارشاد ہے، ہر گروہ کو دیکھو گے کہ زانوں کے بل ہوں گے۔ اس کا ریفرنس موجود ہے قرآن میں، سورہ جاثیہ سورہ 45 آیت نمبر 28، وَنَرَى كُلِّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ جس کا یہ ترجمہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں صریحاً ارشاد ہے کہ ہر گروہ کو دیکھو گے کہ زانوں کے بل ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ، عمر بن معد یکرب قیامت کے خوف سے لرزتا ہے۔ عمر بن معد یکرب عرب کے بہادروں میں سے تھا اور عمر بن عبدود کی صف میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی شمشیر اتنی وزنی ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا اٹھا نہیں سکتا تھا، جو کہ صرف اس کے لیے مخصوص تھی، عجیب ہیکل رکھتا تھا۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا۔ اسی روز پہلی نشست میں پیغمبر سے ہدایت طلب کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کل جب روز قیام ہوگا اور زلزلہ قیامت ہوگا، تو نے اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ عمر بن معد یکرب کہتا ہے، مجھے بھی لرزا دے گا۔ حضور نے عرض کی، قیامت کا زلزلہ پہاڑوں کو ہلا دے گا
اور یہ ریفرنس ہے کہ اس بات کا کہ یہ جو ہے کہ قیامت کا زلزلہ پہاڑوں کو ہلا دے گا، یہ قرآن میں موجود ہے، سورہ نمبر 20 آیت 105 اور 106۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَنْفِرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ حضور اس سے آگے بات کر رہے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ پہاڑوں کو ہلا دے گا، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کلام کا اتنا اثر ہوا جیسا کہ تیر دل میں پیوست ہو گیا، اور پیغمبر کے موعظے نے اس کے قلب کو منقلب کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کروں تاکہ اس زلزلے سے نجات پاؤں۔ صفحہ نمبر 90۔ حضور نے فرمایا، خدا پر ایمان لیا اور کہہ لا الہ الا اللہ، اور یہی چیز تھی، اس نے اس کو مجلس میں ہی مسلمان کر دیا۔ اگلی ہیڈنگ، قیامت کی عزت اور ذلت اہم ہے نہ کہ دنیا کی۔ خافضتاً رافعہ، یہ دو صفتیں قیامت کے لیے ہیں، یعنی خافضہ رافعہ، پست کرنے اور بلند کرنے والی ہے۔ اس کی انقلابی وجہ اسی طرح سے ہے، اور کوئی بھی دنیاوی انقلاب قیامت کے انقلاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیاوی انقلاب میں شاہ بھیکاری بن جاتا ہے، تو آخرت کے انقلاب میں کیا ہوگا؟ جبکہ دنیا میں چند سالوں کے بعد مر جاتا ہے، لیکن آخرت میں اگر کوئی پست ہو گیا تو وہ بلند ہونے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ خدا کرم کر دے، خدا رحم کر دے۔ مفسرین اس آیت کے ضمن میں چند باتیں بیان کرتے ہیں۔ حافظتاً لأعداء اللہ الی النار رافعاً لأولیاء اللہ الی الجنہ، یعنی قیامت ایسا دن ہے جب دشمنان خدا پست اور دوستان خدا بلند ہو جائیں گے۔ دشمنان خدا کو سوئے دوزخ اور دوستان خدا کو سوئے بہشت لے جایا جائے گا۔ خافضۃ قوم بالعدل رافع قوم بالفضل، یعنی بعض حکم عدل کی وجہ سے پست ہو جائیں گے، ہائے افسوس ہو اگر خدا اپنے عدل سے معاملہ کرے، انتقام الہی ذلیل رسوا کر دے گا، جبکہ بعض گروہ فضل و بخشش الہی سے بلند درجے پر جائیں گے۔ اگر کوئی بہشت میں جگہ پائے تو پھر نیچے نہیں آئے گا۔ یہ وہ بلندی ہے جس میں ذلت نہیں ہے، یہ جاویدانی اور ہمیشگی کے لیے ہے۔ صفحہ نمبر 91 پہ اگلی ہیڈنگ، مدعیان کو رسوا کرے گی۔ انہی وجوہات میں سے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ حافظتہ اقوام بالدعویٰ و رافع اقوام بالحقائق، یعنی بعض لوگ جو اہل تقوی اور اہل ایمان کا دعویٰ کرتے تھے ان کو پست کرے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دعوی اہل ایمان اور اہل تقوی کرتے تھے مگر حرام سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قیامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ قیامت میں حقیقتیں منکشف ہوں گی۔ وہ لوگ بلند ہوں گے جو اہل حقیقت ہوں گے۔ وہ لوگ جو زبان سے بندے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عمل سے خدا ہونے کا ثبوت دیتے تھے، رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ جو تفسیر مجمع البیان میں ذکر ہوئی ہے دوسرے مفسرین سے، وہ خافضتہ قوم کانوا فی الدنیا رافعین و رافعتہ قوم کانوا فی الدنیا خافضین۔ قیامت روز انقلاب ہے، وہ لوگ جو دنیا میں بلند تھے، جو ثروت مند اور اسم و رسم اور مقام جاہ و جلال کے ساتھ تھے، اس وقت پست ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جو دنیا میں قابل اعتبار نہ تھے، بہت سے مومنین کا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے، صفحہ نمبر 92، اور مجرمین ان پر ہنستے ہیں۔ یہ ریفرنس اس بات کا موجود ہے سورہ نمبر 83 میں آیت نمبر 29۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بہم یتغامرون، یعنی کہ دنیا میں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور مجرمین ان پر ہنستے ہیں اور مسخرہ کرتے تھے، وہی کمزور لوگ آخرت میں بلند کیے جائیں گے اور عزیز ہوں گے، اور پھر وہ کافروں پر ہنسیں گے۔ اس کا ریفرنس اس بات کا موجود ہے سورہ نمبر 83 آیت نمبر 33 میں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یعنی کہ پھر وہ لوگ عزیز ہوں گے اور کافروں پر ہنسیں گے۔ کتنی کنیز اور کتنے غلام سرفراز ہوں گے، کتنے آقا اور کتنی ملکائیں سر کو جھکائے ہوں گے، اور کتنی بدبختی اور رسوائی ہوگی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس سے بھی زیادہ ان کی حسرتیں ہوں گی۔ اگلی ہیڈنگ، 3 گروہ ایسے ہوں گے جن کی حسرتیں سب سے زیادہ ہوں گی۔
آپ نے روایات سنی ہوں گی جن میں بیان ہوا ہے کہ 3 گروہ قیامت میں ایسے ہوں گے جن کی حسرتیں سب سے بیشتر ہوں گی۔ وہ عالم جن کی نصیحت اور وعظ سے دوسرے لوگوں نے عمل کیا لیکن وہ عالم خود بے عمل دنیا سے رخصت ہوا۔ کل روز قیامت جب وہ دیکھے گا کہ اس کی برکت اور اس کے وعظ و نصیحت سے دوسرے لوگ بہشتی ہو گئے اور اسے دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا، کتنی شرم آئے گی۔ آرزو کرے گا کہ جلدی سے جہنم میں لے جایا جائے تاکہ لوگ اسے نہ دیکھیں۔ دویم وہ مالدار جس نے اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ دنیا سے چھوڑ کر مرا لیکن اس کے وارثوں نے اس سے خیرات اور نیکی میں صرف کیا۔ ساری زحمت مالک نے اٹھائی لیکن اس کا فائدہ دوسروں نے اٹھایا۔ کل روز قیامت ساری حسرتیں اس مالک کے لیے ہوں گی۔ سویم یعنی نمبر 3، یہ وہ مولا ہوگا جو بے عملی کے نتیجے میں عذاب میں ہوگا لیکن اس کا غلام ثواب میں ہوگا۔ ریفرنس موجود ہے اس کا لیالی الاخبار۔ یہ سب عذاب روحانی ہیں، قطع نظر جہنم کے جسمانی عذاب کے اس سے بھی بدتر ہوں گے کہ ایک عمر تک کہتا رہا میں مولا و آقا ہوں، میں نوکر و چاکر رکھتا ہوں، لیکن جب آقا حقیقی اور مالک حقیقی کو دیکھے گا اور خود کو بدبخت، پست اور ذلیل دیکھے گا۔ تو معزز سامعین، صفحہ نمبر 93 پر ہمارا درس نمبر 10 اختتام پذیر ہوتا ہے اور اگلی تقریر یعنی درس نمبر 11 آگے کی مزید صورتوں کے بارے میں، آگے کی مزید آیتوں کے بارے میں تشریح ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلے سیشن میں ہم اس کو پڑھیں گے آپ کے ساتھ مل کر۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔